تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ پروردگار عالم کا یہ کرم ہے جو بندوں کے شامل حال ہو جاتا ہے، لیکن جو لفظ مجھے گزارش کرنا ہے اس پر آپ غور کیجیے گا، تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے عمل کی کوئی قیمت لگائی جائے جب تک وہ عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو جائے۔ جو عمل قبول ہو جاتا ہے تبھی اس کی وہ قیمت لگتی ہے، اگر عمل معاذ اللہ رد ہو جائے تو اس کی کوئی اہمیت اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن آپ لہجہ پہچانیے، جو سرکار نے ہم سے کہا ہے دعا کرنے کے لیے، اور جو انبیاء کرام خود دعا کرتے تھے خدا کی بارگاہ میں، ان دونوں کا فرق پہچانیے آپ دو لفظوں میں۔ میں نے حوالہ دیا تھا کہ جناب ابراہیم جناب اسماعیل اللہ کا گھر بنا رہے، حکم خدا سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ ابراہیم و اسماعیل خانہ خدا کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں اور مالک کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں پروردگار ہمارے عمل کو قبول کر لے، صاف صاف تقبل منا، ہمارے عمل کو قبول کر لے۔ یہ خلیل کا لہجہ ہے، یہ ذبیح کا لہجہ ہے، ہمارے عمل کو قبول کر لے۔ مگر سرکار نے جو ہم سے کہا کہ ماہ رمضان تمام ہونے لگے، اعمال ختم ہو جائیں، قرآن بھی ختم کر لیا ہے، دعائیں بھی پڑھ لی ہیں، نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، روزے بھی رکھ لیے ہیں، چاروں کام مکمل ہو گئے ہیں، مگر خدا کی بارگاہ میں یہ نہ کہنا کہ پروردگار تقبل منا، ہمارے عمل کو قبول کر لے، بلکہ یوں کہنا تفضل علینا بالقبول، پروردگار ہم کو قبولیت کے ذریعے ہم پر فضل و کرم فرما۔ یعنی ابھی ہم یہ کہنے کے موقع میں نہیں آئے ہیں، یہ ہمت نہیں پیدا ہوئی کہ اپنے عمل پر اعتبار کر کے کہے قبول کر لے، بلکہ یہ بھی تیری مہربانی ہوگی کہ قبول کر لے۔ مالک اب آخری مہربانی یہ چاہیے کہ مہربانی کر کے ہمارے عمل کو قبول کر لے۔ قبولیت کی بات کرنا یہ معصوم کی شان ہے، اور قبولیت کو فضل و کرم بنا کے کہنا یہ ہم جیسے گنہگاروں کا حال ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ